الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ماہ شوال کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال المکرم ہے۔ شوال شول سے نکلا ہے جس کے معنی اونٹنی کا دم اٹھانا ہے۔ چونکہ اس ماہ میں اہل عرب کثرت سے سیر و سیاحت اور شکار کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شوال رکھا گیا ہے۔ اس ماہ کو شہر الفطر بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس کا پہلا دن عید الفطر ہوتا ہے، جسے یوم الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں پر خاص رحم فرماتا ہے۔ اسی روز اللہ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اس میں طوبہ کا درخت پیدا کیا۔ اسی دن انبیاء کی طرف وحی کے لیے اللہ عز و جل نے جبریل امی کو منتخب کیا۔ اسی دن قوم نوح غرق ہوئی اور قوم لوط ہلاک کر دی گئی۔ اس ماہ کی 4 تاریخ کو حضرت علیہ السلام نجران کے عیسائیوں سے مبالغہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی ماہ کی 17 تاریخ کو جنگ احد کا معرکہ پیش آیا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ شوال کے 6 روزے۔ اس ماہ کی اہم عبادت 6 روزے ہے۔ جس نے رمضان اور 6 دن شوال کے روزے رکھے، گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے، بشرطے کہ اس نے رمضان کے بھی روزے رکھے ہوں، تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جو ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب اللہ تعالیٰ عز و جل عطا فرمائے گا۔ تو رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہو گئے، اور پھر شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے روزوں کے برابر ہو گئے، اور کل 12 ماہ یعنی 1 سال ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد مزید 6 روزے شوال کے بھی رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ مزید ایک اور جگہ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے اور اپنے آپ کو شہوت اور بری باتوں سے بچایا، تو اللہ عز و جل اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سارے ثواب کو پانے کے لیے اگر استطاعت ہو تو شوال کے 6 روزے ضرور رکھ لیں۔ عید کے بعد دوسرے دن سے یہ روزے رکھنا ضروری نہیں، ہاں افضل ضرور ہے۔ پورے شوال کے ماہ میں یہ 6 روزے آپ جب چاہیں رکھ لیں، یہ فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ نفلی عبادات۔ اس ماہ میں کئی طرح کی نفلی نمازیں ہیں جن کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی شوال کی پہلی رات یا پہلے دن میں نماز عید کے بعد 4 رکعت نماز نفل اپنے گھر میں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور دوزخ کے دروازے اس پر بند کر دے گا۔ وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ماہ شوال میں رات کو یا دن کو 8 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں
سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے لیے رحمت اور حکمت کے دروازے کھول دے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک بڑا مکان بنائے گا اور اس کی دنیا ہی میں 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ آخر میں ماہ شوال اور وصال۔ ماہ شوال میں کئی بزرگان دین کا وصال باکمال ہوا اور ان کے عرس اس مہینے میں منائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تفسیر کبیر کے مصنف ہیں ان کا وصال باکمال ہوا۔ اس ماہ کی 5 تاریخ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں اور حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کا وصال باکمال ہوا۔ اسی ماہ کی 7 تاریخ کو حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال باکمال ہوا۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری جو کہ بخاری شریف کے مصنف ہیں، اس ماہ 9 تاریخ کو آپ نے وصال فرمایا۔ اسی ماہ کی 17 تاریخ کو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اسی تاریخ کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال باکمال ہوا۔ اسی طرح 16 شوال 1424 ہجری کو قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال باکمال ہوا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ شوال کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور اس میں جو بھی بیان کیا گیا ہے عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔